اس تصویر کو سب سے پہلے دیکھیں، یہ سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، سب جگہوں پر بہت وائرل ہے اور قسم قسم کی باتیں ہو رہی ہے، جملے کسے جا رہے ہیں اور مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت دیتا چلوں، مجھے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ آپ سب لوگوں کو پتہ بھی ہے اور پتہ بھی ہونا چاہیے کہ نظریاتی طور پر میں جمعیت علماء اسلام کا کارکن ہوں، میں نظریاتی طور پر ہوں، پیدائشی ہوں اور مرتے دم تک ہوں گا۔ اگر آج منظور پشتین کوئی سیاسی پارٹی بنا لے، واللہ میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، میں ان کو ووٹ نہیں دیتا، ورنہ ازما بھی لیا علی وزیر نے اور محسن دوڑ نے اپنے آپ کو، ہم نے کوئی ان سیاسی اعتبار سے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی، ان کی تحریک ہے، تحریک کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میرا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے، علماء کے ساتھ ہے، علماء سے ہمیں پیار ہے۔ علماء کے ایک بال کے حوالے سے کوئی بات کرے گا نا تو باخودہ میں دفاع کروں گا، اسی وجہ سے نہیں، مجھے کوئی کانا نہیں بھیجتا تیار اپنے گھر کو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثان ہے، اسی وجہ سے یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ بہرحال اب آ جاتے ہیں اس تصویر کی طرف۔ یہ تصویر بہت وائرل ہے، اس کے اوپر قسم قسم باتیں ہو رہی ہے، اور ایک جملہ، مشہور زمانہ جملہ ہر جگہ لے کر جاتا ہے، اس کے ساتھ میں نے اس کو بہت دفعہ پڑھا کہ بغض علماء میں اتنے آگے چلے گئے ہو کہ اب یہ حرام کام بھی کرنا شروع کر دیا۔ اس تصویر میں ایسا لگ رہا ہے، سامنے گیلمن وزیر کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ بندے جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے بھائی جان کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تصویر ایڈیٹڈ ہو۔ کیا اس تصویر کی جگہ آگے جو گیلمن وزیر کی تصویر رکھی گئی ہے، میں کوئی اور تصویر رکھ کے دکھاؤں؟ یہ ایڈٹ شدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بالکل بھی ایسا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے گیلمن وزیر کا تصویر آگے رکھ کر یہ پیچھے سے جنازہ پڑھا رہے ہیں، جو کہ یقیناً حرام ہے، ناجائز ہے، صریحاً حرام ہے، بہت غلط ہے، اور علماء کو اس پر اعتراض بھی کرنا چاہیے، اور اس طرح اعتراض کرنا چاہیے کہ او بھائی، او میرے پیارے بھائی، یہ حرام ہے، یہ کام مت کرو، صرف اتنا اعتراض اٹھانا چاہیے۔ یہ اعتراض کہ بغض علماء میں تم لوگ اتنے آگے چلے گئے ہو، بھائی آپ نے کیوں یہ ایزیوم کر لیا، یہ کیوں فرض کر لیا کہ یہ بغض علماء میں کر رہے ہیں سب کچھ؟ آپ نے کیوں اس کو اپنی طرف منسوب کیا؟ یہ علماء کو بیچ میں آپ کہاں سے لے آئے ہو؟ ان لوگوں کا جو کل ٹکراؤ ہے وہ علماء کے ساتھ ہے یا ریاستی اداروں کے ساتھ ہے؟ ان کا شکوہ علماء کے سے ہے یا ریاستی اداروں سے ہے؟ یہ روز روز احتجاج علماء کے خلاف کر رہے ہیں یا ریاستی اداروں کے خلاف کر رہے ہیں؟ ان کا اعتراض گیلمن وزیر کے قتل کا علماء پر ہے یا ریاستی اداروں پر ہے؟ آپ علماء کو کہاں سے لے آئے ہو؟ یا خامخواہ پی ٹی ایم پر کیچڑ اچھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہو؟ ذرا بھی خوف نہیں آتا اللہ کا کہ یہ مظلوم لوگ ہیں، ان پر ظلم ہوا ہے؟ کرو اعتراض ان پر یہ اعتراض کرو کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ مت کرو، اس کا شریعت میں اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ بت پرستی میں آتا ہے، پتہ نہیں کس کس چیز کا نام دو میں اس کا۔ گیلمن وزیر کا تصویر آگے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ جملہ ساتھ میں کیوں لگتے ہو؟ باقاعدہ اس جنگ میں آپ کوتے کیوں ہوں جب آپ اس کا حصہ ہی نہیں ہو؟ آپ کیوں آ گئے اس میں؟ بھائی جان یہ کام غلط ہے، یہ مت کرو۔ اور خیر سے میرے ایک دوست نے اس تصویر کو پوسٹ کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ ان لوگوں کا پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں، اسی کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ اگر کوئی بھی غیر شرعی کام کرے گا تو ان کا اسلام کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا، تو پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے بازاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ شرعی طور پر درست ہے؟ یقیناً یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ تو کیا ان کا بھی اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے؟ میں اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، جس طرح پہلے میں نے کہا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز عمل ہے، صریحاً حرام عمل ہے، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے جلسوں میں ڈول ڈمکے ہوتے ہیں، ڈانس ناچ گانا ہوتا ہے، اور نون لیگ کے جلسوں میں ڈول باجے ہوتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں شریعت میں حرام ہے۔ تو کیا ان کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہم اسی کو دلیل بنا لیتے ہیں، بھائی نہ کرو، خدا کا خوف کرو، ایسا مت کریں، خواہ اس جنگ کا حصہ نہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ریاستی اداروں سے ہمارے کچھ گلے ہیں، ہمارے کچھ شکوے ہیں، یہ ہماری ریاست ہے، تو یہ ہمارے گلے شکوے دور کریں، لیکن یہ دور کرنے کا ارادہ کوئی دور دور تک رکھتے نہیں ہے۔ یہ ہم پر ظلم، جبر اور بربریت کے عادی ہو چکے ہیں، اور یہ مجھے لگتا ہے یہی ارادہ رکھتے ہیں آگے بھی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔